ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا 1 برس مکمل۔ آج کنٹرول لائن کی دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری پاکستانی و مہذب اور انصاف پرور لوگ انسانیت کے سب سے بڑے قاتل مودی کے اس اقدام کے خلاف یوم استحصال منا رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں عوامی رد عمل سے خوفزدہ سخت سیکورٹی اقدامات کر کے گزشتہ روز ہی پورے مقبوضہ جموں و کشمیر کو فوجی محاصرے میں لیا ہے۔ آج پورے مقبوضہ جموں و کشمیر اور کرگل میں مکمل ہڑتال ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندو بالادستی کے نظریے پر عمل پیرا مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت یک طرفہ طور پر تبدیل اور کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا۔ 5 اگست 2019 تاریخ کا سیاہ دن کے نام سے جانا جائے گا۔ اس دن بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادیں اور عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے آئین و قانون کو بلڈوز کر کے دنیا پر یہ واضح کرنے کی ناکام کوشش کی کہ اس نے عالمی متنازع علاقہ جموں و کشمیر اور لداخ ہڑپ کر لیے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بھارت نے جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 نافذ کرتے ہوئے الگ ریاست کی حیثیت ختم کر دی۔ پاکستان نے نیا سیاسی نقشہ جاری کرتے ہوئے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کر دیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ پہلا قدم آج تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ جناب عمران خان آج اہل کشمیر سے اظہاری یکجہتی کے لیے آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی تمام بھارت نواز جماعتوں نے 5 اگست کو تاریخ کا سب سے سیاہ باب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب یک طرفہ غیر جمہوری اور غیر آئینی و جبری طور پر جموں و کشمیر کے عوام کے جمہوری اور آئینی حقوق پر شب خون مارا گیا۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ 5 اگست 2019 مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے جدید تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ آج سے ٹھیک 1 برس قبل بھارت کی ہندو انتہا پسند سرکار نے مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے یہاں کے باسیوں کو اپنے رہے صحیح حقوق سے بھی محروم کر دیا تھا۔ پھر کشمیری عوام کے رد عمل سے بچنے کے لیے یہاں نہ صرف مزید فوج تعینات کی گئی تھی بلکہ اس متنازع علاقے کو سخت فوجی محاصرے میں لے کر نقل و حمل اور مواصلات کے تمام ذرائع معطل کر کے صرف چند روز میں ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو بھارت کے دور دراز عزت خانوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ پھر رواں برس جب دنیا کورونا کی لپیٹ میں آ گئی تو مودی سرکار نے گویا نہتے کشمیریوں کو ہراساں کرنے کا ایک اور موقع ڈھونڈ لیا۔ کووڈ-19 کی آڑ میں کشمیری عوام پر جاری جبری پابندیوں کو مزید جان لیوا بنا دیا گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس مہلک وبا کے دوران بھی قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کو ترک نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیری گزشتہ 1 برس سے اذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں کی معیشت، معاشرت، غرض ہر شعبہ زندگی تاراج ہو چکا ہے۔ گزشتہ 1 برس کے دوران نت نئے کالے قوانین کے ذریعے مقبوضہ علاقے کی ڈیموگرافی بدلنے کی سازشیں آج عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ 5 اگست 2019 کے کشمیریوں کے خلاف مودی سرکار کے ظالمانہ اقدام کے بعد سے جاری غیر انسانی پالیسیوں سے متعلق انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور مشہور جریدے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور بھارتی حکمرانوں کے خوفناک عزائم کا مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں اور بجا طور پر اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اس نازی سرکار کو بر وقت لگام نہ دی گئی تو جنوبی ایشیا کا یہ پورا خطہ کسی وقت بھی ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔